محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے 30ویں پارے کی شروع کی چند صورتوں سے متعلق خلاصہ سنا تھا۔ آج ہم سب سے پہلے سورۃ الانفطار کے متعلق سنیں گے۔ انفطار کا معنی ہے پھٹنے کے، تو اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ اذا السماء انفطرت، اور اس دن جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو دوستو، آسمان کا پھٹنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کوئی بڑی عمارت ہے، 7 منزلہ 8 منزلہ 10 منزلہ، اگر اس کا سلیب پھٹ جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کوئی چھت پھٹ جائے اور ٹوٹ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آسمان جو منتہا نظر تک، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کی ہم کو کوئی بارڈر اور اس کی کوئی اینڈ نظر نہیں آتی، کوئی حد نظر نہیں آتی۔ یہ اس دن یعنی قیامت کے دن پھٹنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کا دن کوئی معمولی نہیں ہوگا، کہ آسمان بھی اس پہ پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے گویا ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے۔ اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، سمندر اپنے حدود سے آگے بڑھ جائیں گے، سمندر اس دن رکیں گے نہیں، اپنے حدود کو توڑ دیں گے، ہر چیز کو نیست و نابود اور فنا کر دیں گے۔ اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی، قبر جو ہے نا یہ خود بخود کھل جائے گی، اکھڑ جائے گی، اور اس میں سے لوگ نکلیں گے، چاہے وہ اچھے لوگ ہوں چاہے وہ برے لوگ ہوں، سب اپنے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور اس وقت ہر آدمی، ہر ایک شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو دیکھ لے گا۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم چاہے وہ ان کا اظہار کرتے ہوں یا ان کو چھپاتے ہوں، کل قیامت کے دن وہ تمام اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہمارا کوئی بزنس ہے، تو سال بھر میں وہ بزنس کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا سیل ہوا۔ ایسی پوری زندگی کے دوستوں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کا حساب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ہے کہ آج تم خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو، تم خود اپنا حساب کر سکتے ہو۔ ہر چیز بالکل ہمارے سامنے صاف شفاف بن کے آ جائے گی، ہم خود یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آج ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ارد گرد ہمیشہ 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سب ہمارے سامنے کیسا آ جائے گا، کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں ریکارڈ ایسا ویسا نہیں ہے، ایسا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر لفظ، تمہاری ہر سوچ، تمہارے ہر دل کا خیال، یہ سب ریکارڈڈ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو CCTV کیا ریکارڈ کرتا ہے؟ آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو ریکارڈر ہے اور جو فرشتے ہیں، وہ آڈیو ویڈیو پلس ہماری نیت کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ دنیا والے تو ہم کو دیکھتے ہیں بہت اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر ہماری نیت کا بگاڑ ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ کس نیت سے کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے شروع ہوتی ہے سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن بہت خرابی ہوگی، بہت بڑی خرابی ہوگی، بہت رسوائی ہوگی۔ کیونکہ دوستو جو لوگ ناپ تول کرنے میں کمی کرتے ہیں وہ لینے کے ٹائم تو پورا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب کسی چیز کو تلوا کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا دوستو بہت بڑا جرم ہے، اس پر بہت سارے عجیب عذابات کی دھمکی ہے۔ بعض روایت میں آئے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے پر کوڑ کی بیماری مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا ایسا کاروبار ہے کہ اس کو ناپ کر اور تول کر دینا پڑتا ہے تو وہ حدیث کی روشنی کے حساب سے جھکتا تولے۔ کیسا تولے؟ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جھکتا تولو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اور تھوڑا بھی اگر کمی کرتے ہیں ہم جان بوجھ کر تو دوستو اس میں بہت عذاب کی شکلیں ہمارے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائیں۔ اور بھی مضامین ہے سورت کے اندر۔ پھر آگے ہے سورۃ الانشقاق۔ انشقاق کا معنی بھی پھٹنے کے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے آسمان ہی کا ذکر کیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال بہت ساری صورتیں، ہم صرف اس کا مطلب سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ البروج۔ سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی ایمان افروز واقعے کا ذکر کیا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود والوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، خندق والوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک زمانہ تھا، غالباً بنی اسرائیل کا زمانہ تھا۔ اس میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی حکومت میں ایک جادوگر کا استعمال کرتا تھا، اور وہ جادوگر کے بلبوتے پر اس کی حکومت چل رہی تھی۔ تو جادوگر جب بہت بوڑھا ہو گیا، کچھ کرنے کے لائق نہ رہا، اور اس کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہونہار صلاحیت مند لڑکا مجھے دے دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں اور تمہاری حکومت اس طرح سے چلتی رہے۔ تو جادوگر نے اپنے علاقے کے اندر ایک ہوشیار
عقل مند لڑکے کو چنا اور وہ جادوگر کے حوالے کر دیا کہ اس کو تو اپنا جادو سکھا. لہٰذا اس لڑکے کو کہہ دیا گیا کہ تو روزانہ اس کے پاس جا اور اس سے علم حاصل کر، اس سے جادو حاصل کر. تو لڑکا جانے لگا. ایک مرتبہ لڑکے کا گزر ایک راہب، ایک عبادت گزار جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب دین حق پر تھا. تو اس نے اس راہب کی کچھ باتیں سنی، اس کو اچھی لگی. تو اس نے روزانہ راہب کے پاس آنا جانا شروع کر دیا. وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، راہب کے پاس بھی جاتا، لیکن اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی، اس کو حق سمجھ میں آ گیا. تو واقعہ تو لمبا ہے. ایک مرتبہ وہ لڑکا گزر رہا تھا اور راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے، آنے جانے مل نہیں رہا تھا. تو اس لڑکے نے دیکھا کیا ماجرا ہے، آگے گیا اور اس کو وہ تذبذب میں تھا، وہ کنفیوز تھا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب حق پر ہے. جادوگر کچھ سکھاتا ہے، راہب کچھ الگ باتیں بتاتا ہے. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر جادوگر کا معاملہ تیرے نزدیک جھوٹا ہے اور راہب کا معاملہ تیرے نزدیک سچا ہے، یعنی راہب حق پر ہے، تو اس کے ذریعے سے اس جانور کو قتل کر دے. تو اس نے ایک پتھر پھینکا یہ کہہ کے، اور وہ جانور ختم ہو گیا جگہ پہ. سب لوگ جو ڈر رہے تھے جانور سے، سب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تو بڑا کمال کا آدمی ہے، تیرے پاس کچھ ہے. ایک اندھا شخص وہاں سے آیا جس کی جو نابینا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا ایک ہمارے پاس کرامتی بچہ آیا ہے، لڑکا آیا ہے. تو اس نے کہا بھائی میرے آنکھوں کا علاج کر دے. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے کچھ کیا یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اگر تو میری دعوت کو قبول کر لیں، کیونکہ اس کو اب یقین آ گیا تھا کہ راہب حق پر ہے اور راہب اللہ کی دعوت دیتا تھا، تو اگر تو اللہ کی ذات پر یقین کر لے، توحید کو مان لے، تو تیری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا. تو اس نے اللہ سے دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی، اس کی آنکھیں لوٹ آئیں. تو معلوم ہے اگر اللہ رب العزت نے ہم کو کوئی صلاحیت دی ہے تو لوگوں کو ہم اپنی طرف متوجہ نہ کریں، بلکہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اللہ کی طرف متوجہ کریں. اس نے کہا اللہ صحیح کرے گا. ورنہ دوستو اگر کسی کو کچھ خاص نعمت مل جاتی ہے تو وہ خود ہی اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے لگتا ہے. میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا وقت کر دوں گا، ایسا جنات کو بھگا دوں گا کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے، اپنے ہاتھ میں بہت بڑی شفا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے سبق ملا کہ اگر ہم کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس سے ہم اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، نہ کہ اپنی ذاتوں کی طرف متوجہ کریں. بہرحال تو یہ جو ہے اس بات کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا. اب بادشاہ تک بھی بات پہنچی. بادشاہ نے کسی طرح سے ان تینوں کو بلایا، اس لڑکے کو بھی بلایا، اور جو راہب تھا جس کے ذریعے سے اس نے علم دین حاصل کیا تھا، اللہ والا علم حاصل کیا تھا، اس کو بھی بلایا، اور جو نابینا جس کو آنکھیں آ گئی تھی اس کو بھی بلایا، اور پورا معاملہ سنا. پھر ان سے کہا کہ ایک کام کرو، ابھی بھی تم کو میں معاف کر دوں گا، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم لوگ دین حق کو چھوڑ دو. راہب کو بھی اس نے آفر دیا، جس کی آنکھیں لوٹ آئی تھی اس کو بھی آفر دیا، اور لڑکے کو بھی آفر دیا. تو وہ دونوں نے انکار کر دیا. راہب نے کہا جس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو اس نے راہب کو مار دیا، شہید کر دیا. پھر اس اندھے جس کی آنکھ آ گئی تھی اس سے کہا، تو اس کے بھی دل میں ایمان بس چکا تھا کہ میں سالوں سے نابینا ہوں، میں دیکھنے سے قاصر تھا، آج اللہ کے کرم سے اللہ کی قدرت سے میری آنکھیں لوٹ آئی. تو وہ اللہ جو میری آنکھیں لوٹا سکتا ہے اس کے لیے جان دینا بھی میرے لیے آسان ہے. اس نے بھی نہیں مانا، اس کو بھی بادشاہ نے شہید کر دیا. اب رہا لڑکا، تو اس کو کہا میں تجھ کو عبرت کا نشان بناؤں گا. اس نے بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو لے کر جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دینا تاکہ آئندہ کوئی ہمارے سامنے اٹھ نہ سکے. تو اس کو لے کر کے گئے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہاڑ ہلنے لگا اور لڑکے کو اوپر سے ڈھکیلنے کے بجائے خود ہی وہ گر گئے. اب لڑکا واپس سے بادشاہ کی خدمت میں آ گیا، بولے حضرت میں تو زندہ ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، زندہ ہے تو کیا اور ایک ٹرائی کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کشتی کے اندر اس کے آدمیوں کو لے کر کے بولا اس کو لے کے جاؤ، باندھ کے اس کو سمندر میں پھینک دو. تو وہ گئے. اب واپس سے وہی معاملہ ہوا، وہ لوگ ڈوب گئے اور واپس سے آ گیا، بولے آئی ایم کم بیک، واپس سے زندہ ہوں. تو بادشاہ چھڑ ایک دم تلملا گیا، پریشان ہو گیا، اب کیا کرنا. تو اس نے کہا ایک آئیڈیا میں ہی دیتا ہوں مجھ کو مارنے کی. دیکھو اللہ کی جو قدرت ہے وہ بڑی عجیب ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان اللہ کیسے بناتا ہے. اس نے کہا کہ اگر میری بات پر عمل کریں تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. بولے کیا. پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کر ایک میدان میں، اور پھر یہ کہہ کے بسم اللہ ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے میں چلاتا ہوں تیر، اور مجھ کو تیر سے مار، لیکن نام لینا پڑے گا اللہ کا. کس کا نام لینا پڑے گا. تو بادشاہ پہلے ہی جو ہے چڑا ہوا تھا، بولے ٹھیک ہے. اس نے ایک میدان میں اس کو کھڑا کیا تمام لوگوں کے سامنے، اور جو ہے اللہ کا نام لے کے تیر چلایا گیا. وہ تیر اس کی کنپٹی پر لگی، یہاں پہ وہاں سے خون بہا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کر کہ بادشاہ نے کتنی کوشش کی لیکن اس کو مار نہیں پایا، لیکن اللہ کا نام لیا تو ہو گیا کام. ادھر کے جتنے لوگ تھے اس میں سے اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لے آئے. تو بادشاہ کا گیم پورا الٹا ہو گیا. اس نے سوچا تھا ایک کو ختم کروں گا سب ڈر جائیں گے، تو وہ ایک کو ختم کرنے کی وجہ سے کئی لوگ اڑ گئے. اب بادشاہ جو ہے اور تل ملایا اور اس نے اپنے شہر کے راستوں کے کناروں پر بڑی بڑی کھندقیں کھدوائی. وہ خدود کہتے کھندقوں کو، اور ان کھندقوں میں آگ لگائی، اور اس میں سب کو پوچھتا تھا کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو. بولے نہیں کریں گے. وہ کھندق میں آگ میں ڈال دیا کرتا تھا. حتیٰ کہ اس نے جتنے لوگ ایمان والے تھے سب کو ڈال دیا، صرف ایک عورت بچی جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اس نے اس عورت کو بھی کہا دیکھ سب لوگ مر گئے ہیں، سب لوگ ختم ہو گئے، سب لوگ ناکام ہو گئے، اگر تو چاہے تو تو بچ سکتی ہے، تیرے پاس بچہ بھی، اس کو بھی چھوڑ دوں گا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس ماں کے دل میں تھوڑی بچے کے لیے، اپنے لیے نہیں، وہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی، بچے کے لیے تھوڑی سی پسو پیش ہوئی، وہ تھوڑی آگے پیچھے ہونے لگی.
بچہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام یہ کیا کہ بچے کو بولنے کی صلاحیت دی. بچہ دودھ پیتا بچہ اور وہ بولنے لگا، اے امی جان ڈرنا نہیں ہے، ہم تو کامیاب ہونے والے ہیں. دکھ رہی ناکامی، لیکن بچہ کیا بول رہا ہے؟ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اس سے مت ڈر، اللہ سے ڈر. اس ماں کا دل ممتا کے باوجود اللہ کے یقین سے، توحید سے ایسا بھرا، اس نے کہا تجھ کو جو کرنا ہے کر. اس کو بھی ڈال دیا گیا. اللہ رب فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا؟ صرف ان کا یہ قصور تھا کہ یہ اللہ کو مان رہے تھے. لہٰذا بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کا زمانہ چلا گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ کی کھدائی، حضرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کی کھدائی ہو رہی تھی. تو وہاں پر کھدائی کے اندر ایک لاش ملی لوگوں کو، اور وہ لاش پر اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اسی نے لاش کا ہی ہاتھ ایسا تھا. تو لوگوں نے اس کو ہٹایا. حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ ایسی لاش ملی ہے جو بالکل فریش ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی دفنایا ہو، یا ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی دفنایا ہو. تو وہ علامات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا، یہ تو عبداللہ ابن تامور بھی دکھتا ہے. وہ نشانی بھی دیکھی، یہاں پر تیر لگی ہوئی تھی، اور اس سے اس وقت بھی فریش خون نکل رہا تھا، تازہ خون. حالانکہ اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، یا سینکڑوں تو سال ہو ہی گئے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض روایت کے مطابق 375 سال کا فرق ہے، بعض روایت میں 250 سال کا فرق آتا ہے. تو کئی سو سال ہو گئے تھے، اس کی باڈی بالکل فریش تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو واپس سے وہیں پہ دفنا دو، یہ عبداللہ ابن تامور ہے، اللہ کے نبی نے جس کی خبر دی تھی وہ ہمارے سامنے چیز آ گئی. تو معلوم ہوا دوستو، محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا. شہید کو جو اللہ رب العزت ایز اٹ از رکھتے ہیں، اللہ ہم کو بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے، اور وہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوستو دنیاوی اعتبار سے اگر ناکامی نظر آ رہی ہے آج جو ہے فلسطین کے اندر یا کہیں پر بھی جو ایمان والوں کا قتل ہو رہا ہے، بظاہر تو لوگ ناکام ہو گئے، بظاہر لوگوں کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے دوستو کہ ایسے کامیاب ہوئے، وہ ایسے کامیاب ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے درجوں کو دیکھ کر لوگ یہ سوچیں گے کہ ان سے زیادہ ہم پر ظلم ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. لیکن دوستو ہر ایمان والے کے اندر شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اے اللہ ہم کو تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر کا دفن یعنی قبر نصیب فرما. تو جب یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں جمع کیسی ہوں گی؟ آپ کہہ رہے کہ اللہ کے راستے کی شہادت بھی ملے اور مدینہ کی موت ملے، جب مدینہ سے باہر ہی نہیں جائیں گے تو شہید کیسے ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں دعا کو قبول کیا حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر اپنے زمانے میں نماز پڑھا رہے تھے. ملعون ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص تھا جو ایرانی تھا، وہ مجوسی تھا، فارسی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے سے ہی اس نے پلاننگ کر کے رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں جب کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے 3 دن تک اس خنجر کو زہر میں بھگویا تھا اور ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. جیسے نماز کھڑی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے تو اس نے پے در پے کئی وار کیے پیٹ کے اندر، اور چونکہ وہ زہر آلود تھا خنجر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتڑی وغیرہ سب کٹ گئی اور زہر کا اثر فوراً چڑھ گیا. اب وہ صفحہ ایسی تھی، آج ہماری صفوں کا حال دیکھو دوستو اور وہ زمانے کی صفوں کا حال دیکھو کہ وہ صفوں کو کراس نہیں کر پایا. اس نے اور 7 لوگوں کو شہید کیا. کتنے لوگوں کو شہید کیا؟ 7 لوگوں کو. لیکن وہ باہر نکل نہیں پایا اور پھر اس کو ایسا لگا کہ اب میں پکڑ میں آ جاؤں گا تو اس نے وہی خنجر اپنے ہی گلے میں مار دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا وہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت بے ہوش پڑ گئے. ان کو اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا، طبیب کو دکھایا گیا. طبیب نے کہا نو گارنٹی، ان کی اتڑیاں کٹ چکی ہے، دودھ پلا رہے تو دودھ یہاں سے نکل رہا ہے. اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آ رہا ہے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جا رہے ہیں، ہوش آ رہا ہے. جب بھی ہوش آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ نماز کی فکر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. جب بے ہوش ہو رہے اور پھر ہوش میں آ رہے، نماز کون سی نماز کا وقت ہے؟ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا اپنی ران پر ان کا سر رکھے ہوئے تھا تو کہا کہ اے بیٹا میرے چہرے کو مٹی پہ ڈال دے تاکہ اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے. میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، کاش کہ میری اس حالت زار کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے. اتنے بڑے آدمی خلیفہ ثانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، کاش کہ اس حالت کو دیکھ کر میری مٹی میرے منہ پہ لگی ہوئی دیکھ کر کے اللہ کو مٹی اللہ کو رحم آ جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اجازت لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قبر اطہر ہے وہاں پہ صدیق اکبر کو دفن کیا گیا ہے. اگر آپ اجازت دے تو والد صاحب بھی عمر خلیفہ مت کہنا، میں خلیفہ ہوں، لیکن یہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کہ میرے نبی کے بازو میں مجھ کو جگہ مل جائے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن تم اس کے لائق ہو کہ اللہ رب العزت تم کو اس جگہ کے نصیب فرمائے، لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ نے، امی جان نے ہو سکتا ہے میری رعایت میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں گا میری روح نکل جائے گی تو پھر ایک مرتبہ جنازہ لے جا کر ادھر رکھنا، پھر اجازت لینا، اگر اجازت دے دے تو وہاں پہ دفن کرنا، اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں عام لوگوں کے ساتھ دفن کر دینا. ایسا ہی کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی تجہیز کی گئی، جنازہ تیار کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے لے جایا گیا. پھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ میری رعایت میں میری زندہ ہونے کی حالت میں آپ نے اجازت دی ہے، مرنے کے بعد بھی پوچھ لینا ایک بار. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی حضرت عمر پر اللہ رب العزت رحم فرمائے. اور انہوں نے کہا اب بھی اجازت ہے، لہٰذا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو شامل کر دیا گیا، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا اور یہ تمام ماجرے سامنے آ گئے. تو بہرحال کہاں سے کہاں بات نکل گئی.
لیکن دوستو یہ جو سورۃ البروج ہے بڑی دردناک صورت ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں بچے بھی جو ہے اس میں شہید ہوئے، عورتیں بھی شہید ہوئی ہے. تو ہم اپنے بچوں کا، اپنے عورتوں کا بھی یہ ذہن بنائیں کہ جان دینی پڑے تو دے دے، لیکن ایمان دینے کی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.